ایک شاعر نے بہت پہلے کہا تھا، اگر مچل کے سبحان اللہ کہہ دے تو ہم شعر سنا دیں کہ غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، محبت بانٹنے والے اداکاری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، محبت بانٹنے والے اداکاری نہیں کرتے، برا جب وقت آتا ہے وطن پر اے وطن والو ہم اپنی جان دے دیتے ہیں غداری نہیں کرتے، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں غداری نہیں کرتے۔ ایک بار یہ بھی سماعت کر لیں کہ وہ اپنے دل نگاہوں سے ریاکاری نہیں کرتے، وہ اپنے دل نگاہوں سے ریاکاری نہیں کرتے، جو اہل حق باطل کی طرفداری نہیں کرتے، حکومت گر گئی تو انقلاب کا ہو گیا احساس، رضا والے کبھی فتویٰ غلط جاری نہیں کرتے، رضا والے کبھی فتویٰ غلط جاری نہیں کرتے، اور بزرگوں کے کرم کا ہے یہ حالہ کم نہیں ہوتا، وسیم رضوی تک یہ پیغام یوٹیوب کے ذریعے سے پہنچنا چاہیے کہ بزرگوں کے کرم کا ہے یہ حالہ کم نہیں ہوتا، اندھیرا لاکھ ہو جائے اجالا کم نہیں ہوتا، اور تمہارا جب بھی جی چاہے اچھالو مسالہ کوئی، رضا والوں کی جانب سے حوالہ کم نہیں ہوتا، رضا والوں کی جانب سے حوالہ کم نہیں ہوتا۔ آئیے انہی الفاظ کے ساتھ بلا تاخیر ایک دھماکہ خیز خطیب کو میں آپ کے حوالے کروں، آئیے بلا تاخیر میں گزارش کروں گا، طلیق اللسان فصیح البیان عالم نوجوان خطیب ہندوستان اہل سنت کا پاسبان علم کا چٹان حضرت علامہ مولانا خطیب با کمال واعظ شیریں مقال مقرر بے مثال حضرت علامہ مولانا مفتی صلاح الدین صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عزت پیش کروں کہ حضور والا مائد پہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم تمامی کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے دھماکہ خیز استقبال بھی کر لیتے ہیں، نعرہ تکبیر۔ اتنا لوز نعرہ نہ لگا، یہ نعرہ تو ایسا ہے کہ باطل کے کلیجے کو چیر دیتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ لگا کر نعرہ تکبیر ہلا دو اہل باطل کو، لگا کر نعرہ تکبیر ہلا دو اہل باطل کو، مٹا دو اپنے دل سے ڈر جو ہوگا دیکھا جائے گا، مٹا دو اپنے دل سے ڈر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عمر ایمان جب لائے تو لوگوں سے یہ فرمایا، عمر ایمان جب لائے تو لوگوں سے یہ فرمایا آزاد و کعبے کے چھت پر جو ہوگا دیکھا جائے گا، عمر ایمان جب لائے تو لوگوں سے یہ فرمایا آزاد و کعبے کے چھت پر جو ہوگا دیکھا جائے گا، علی کے ہاتھ میں جھنڈا نبی نے دے کے فرمایا اکھاڑو یہ در خیبر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آئیے یہ الفاظ کے ساتھ بتا ہے آتا ہی نہیں صحیح سے معاذ کرام، برادران اسلام، سندر سگندھت دھارمک منچ پر اپستھت علماء کرام، اور اسلامی رشتے کی میری ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہم عمر ساتھیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين،
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم سب مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں اور بلند آواز سے پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات یہ گنجانا میں ہوا تھا 2 دن پہلے. میں زیادہ وقت کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، بلکہ ابھی میرے بعد برادر کبیر حضرت حافظ و قاری علامہ و مولانا محمد ذکی اللہ قادری جرولی سے آپ حضرات بہترین خطاب سماعت فرمائیں گے. صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کے گاؤں میں اس جیسے پنڈال کے نیچے پہلی بار آنا ہوا ہے. ماشاءاللہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں آپ حضرات. کافی تعداد میں لوگ سن رہے ہیں، دیکھ کر کے خوشی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ حضرات نے اگر تقریر کو اچھی طریقے سے سنا تو اور بھی زیادہ خوشی ہوگی. دیکھنا ہے کہ آپ حضرات کس طریقے سے سنتے ہیں. اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات آئیے کچھ عرض و معروض کا سلسلہ جاری ہو. اس سے پیشتر نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرما لیں. ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ، مچل کے بول دیں سبحان اللہ. بشان کریمی بشان رسالت حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں. بشان کریمی بشان رسالت حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں. بشان کریمی بشان رسالت حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے
سبحان اللہ، بہت ہی پیارا شعر ہے، سماعت فرمائیں۔ چھٹا کفر کی ظلمتوں کا اندھیرا، چھٹا کفر کی ظلمتوں کا اندھیرا، ہوا ان کی آمد سے روشن سویرا، ہوا ان کی آمد سے روشن سویرا، کہ چھٹا کفر کی ظلمتوں کا اندھیرا، ہوا ان کی آمد سے روشن سویرا، روشن سویرا، یوں بن کے سراپا، یوں بن کے سراپا، دو عالم کی رحمت حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، یوں بن کے سراپا، دو عالم کی رحمت حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ میں چل کے بولتے یا رسول اللہ۔ حضرات، نعت پاک پڑھنا یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے، اور بیٹھ کر کے نعت پاک کو سننا یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بہت ہی خوش نصیب ہے آپ حضرات، اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور اس شعر کو سماعت فرمائیں۔ بچل کے بولتے یا رسول اللہ۔ محبت سے پھولوں کا منبر سجا دو، محبت سے پھولوں کا منبر سجا دو، اور حسان ثابت کو اس پر بٹھا دو، اور حسان ثابت کو اس پر بٹھا دو، محبت سے پھولوں کا منبر سجا دو، اور حسان ثابت کو اس پر بٹھا دو، تلے بیٹھ کرنا، تلے بیٹھ کرنا، کرنے سماعت حضور آ رہے۔ درود پاک پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود پاک پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ایک شعر اور سماعت فرما لیں، اس کے بعد تقریر کا آغاز کر دیا جائے۔ ایک بار کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ آپ حضرات نے ہرنی کے واقعے کو سنا ہوگا، اور آپ حضرات کے ذہن میں بھی ہوگا، اسی ہرنی کے واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس شعر کو سماعت فرمائیں۔ گرے گا یہ قدیموں میں خود ہی شکاری،
نہ کر اب زیادہ تو گریا وزاری. میں چل کے بول دیں سبحان اللہ. گرے گا یہ قدموں میں خود ہی شکاری. نہ کر اب زیادہ تو گریا وزاری. گرے گا یہ قدموں میں خود ہی شکاری. نہ کر اب زیادہ تو گریا وزاری. اہرنی تیری اب اہرنی تیری اب کرنے حمایت حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں. اہرنی تیری اب کرنے حمایت حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں. زمانے میں لے کے پیام محبت حضور آ رہے ہیں. درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، بہت ہی خوش نصیب ہے ہم اور آپ کہ اس سرور کائنات کی محفل میلاد میں ہم شریک ہوئے ہیں، جس کو پروردگار عالم نے ساری کائنات کا رحمت بنا کر کے بھیجا. ساری سرشٹی کے لیے، سارے جگت کے لیے، سارے عالم کے لیے، کل کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. ہم اسی پروفٹ کے فالوورز ہیں، اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں، جس کی محفل کے بارے میں شاعر نے کہا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. اس کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے، آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. حضرات، بہت ہی قسمت والے ہیں ہم اور آپ کہ اس محفل میلاد میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بیٹھنے کی استطاعت اور طاقت عطا فرمائی اور ہم اس محفل میں شریک ہوئے، ورنہ ہر کوئی اس محفل میں شریک بھی نہیں ہو پاتا ہے. حضرات، آپ ہی کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں اور دیکھوں گا کہ آپ حضرات کتنے سننے کے موڈ میں ہیں. بس یہیں سے میری تقریر کا آغاز ہے. اگر آپ حضرات نے صحیح سے سنا اور الحمدللہ آپ حضرات نے اس پر عمل بھی کیا، کیونکہ میں دیکھوں گا کہ اس تقریر پر آپ حضرات کتنا عمل پیرا ہوں گے. آپ حضرات نے اگر ان دو باتوں پر عمل کر لیا تو یقیناً یہ محفل کامیاب ہو جائے گی اور ہمارا اور آپ کا جاگنا بے سود رائے گا اور بیکار نہیں جائے گا. ایک بار کہتے ہیں یا رسول اللہ. آپ ہی کے حوالے سے یہ شعر ہے. شاعر کہتا ہے کہ جس مسلمان کے گھر عید میلاد ہو. میں چل کے بولتے ہیں سبحان اللہ. حضرات، نبیوں کے بعد میں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ
اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے، اگر کوئی سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے نبیوں کے بعد میں، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کی محبت میں، جس نے نبی کی تعظیم میں محفل میلاد کو قائم کر لیا اور اس کا ادب بھی کیا، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں آپ حضرات، انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہمارا اور آپ کا ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی محفل کے حوالے سے، اسی محفل کی عظمت کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ جس نے محفل میلاد کو قائم کیا اور جس نے اس محفل میلاد کے ادب کو بجا لایا، اس نے اس کی تعظیم کی، گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کی محفل کو سجایا، جس نے محفل میلاد کو قائم کیا، امید ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو اس کا ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا، اس کا ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا، یعنی اس کی موت ایمان کی حالت میں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ بزرگان دین ہیں، صحابہ اکرام ہیں جو اس محفل پاک کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ آج کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتنی جہالت کی بات ہے کہ اس محفل میلاد کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی ان لوگوں نے اپنی محفل کے بارے میں، اپنی مجلس کے بارے میں، نہ جانے ان لوگوں نے کون کون سی محفل کو سجایا ہوگا، کبھی اس کے بارے میں انہوں نے اعتراض نہیں کیا، نہ ہی اس کے بارے میں انہوں نے ثبوت مانگا۔ لیکن ہم جب محفل میلاد کو قائم کرتے ہیں تو لوگ ہم سے ثبوت مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت مجھے احد پہاڑ کے برابر، کس کے برابر؟ احد پہاڑ کے برابر اللہ رب العزت مجھے سونا عطا فرما دے تو میں سارا سونا نبی کی میلاد پر خرچ کر دوں۔ سبحان اللہ۔ کیسے کیسے بزرگان دین ہیں، کیسے کیسے صحابہ اکرام ہیں جو اس محفل پاک کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد گرامی حضرت عبد الرحیم کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے والد نے محفل میلاد کو قائم کیا۔ ان کا ایک معمول تھا کہ وہ ہر سال 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر محفل میلاد کو قائم کرتے اور اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں میں شیرینی بانٹتے، لنگر کرتے۔ ہر سال یہی ان کا معمول تھا۔ ایک بار اللہ رب العزت نے صرف اور صرف چنے عطا فرمائے، یعنی ان کے پاس اس سال اتنی طاقت اور اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ بہت بڑا لمبا چوڑا پروگرام کرتے اور محفل میلاد پر خرچ کرتے۔ انہوں نے کچھ چنے، بھنے ہوئے چنے لے لیے اور محفل میلاد کو قائم کیا۔ اس کے بعد میں اسی چنے کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ اسی رات کو سوئے، اسی رات کو جب آپ سوئے، آپ کے خواب میں سب کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اسی رات میں خواب میں میرے آقا تشریف لے آئے اور فرمایا، اے عبد الرحیم، کیا ہی تم نے اچھا کام کیا ہے، یعنی اس چنے کو بانٹ کر کے، تقسیم کر کے کتنا ہی اچھا آپ نے کام کر دیا ہے۔
اللہ اکبر. پتہ کیا چلا اس محفل میلاد میں جو ہم شیرین تقسیم کرتے ہیں یا لنگر لٹاتے ہیں اور بھی جو ہم کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں اپنی طاقت و قوت کے مطابق ہم خرچ کرتے ہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں. جیسا کہ آپ نے اس واقعے سے جو ہے آپ نے غور کر لیا اور سن لیا، لیکن یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ ایسے بزرگ ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں اور ہمارا مخالف بھی مانتا ہے، جو اعتراض کرتا ہے وہ بھی ان کی شخصیت کو مانتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ ایسی ذات گرامی ہے، یہ ایسی شخصیت ہے جن کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اور غیر بھی تسلیم کرتے ہیں. انہیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو محفل میلاد پر جو ہے اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرات تو بہت صحابہ اکرام نے اور بزرگان دین سے جو ہے یہ بات واضح طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ اس محفل میلاد کی برکت اور عظمت کا کیا کہنا. اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ جس مسلمان کے گھر عید میلاد ہو، جس مسلمان کے گھر عید میلاد ہو، اس مسلمان کی قسمت پہ لاکھوں سلام، اس مسلمان کی قسمت پہ لاکھوں سلام. اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات اس خاک دانے گیتی پر اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 یا دوسری روایت کے مطابق کم و بیش 2,24,000 پیغمبران اعظام کو مبعوث فرمایا. لیکن پیارے ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنی امت کے ساتھ میں پیار اور محبت سے پیش آئے، الفت سے پیش آئے اور اللہ رب العزت کے احکامات کو بخوبی لوگوں تک پہنچا دیا. کوئی کمی اور بیشی نہیں چھوڑی. ہر نبی کی شان، ہر رسول کی شان اپنی جگہ مسلم ہے، ہر نبی کی شان الگ ہے. ہر نبی اپنی امت کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے رہے اور اپنی امت کو یاد کرتے رہے. لیکن پیارے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا کیا کہنا پیارے، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاک دانے گیتی پر جلوہ افروز ہوئے تو عجیب جو ہے منظر تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس خاک دانے گیتی پر جلوہ افروز ہوئے، اس دنیا میں جنم لیے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر کو فوراً سجدے میں رکھ دیا اور ہم گنہگار امتی کو یاد کیا اور ربی اپنی امتی کی صدائیں بلند کی. مجھے بتاؤ کسی نبی نے اس طریقے سے اپنی امت کو یاد کیا ہے؟ بتاؤ
کسی نبی نے اپنی امت کو اس طرح یاد نہیں کیا ہے جس طرح ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کیا ہے اور سر کو سجدے میں رکھ دیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ حضرات، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا، پھر اس کے بعد چند دن حضرت سویبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اس کے بعد یہ بزرگی اور یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آ جاتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آ جاتی ہے اور آپ نے پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا اور تمام نبیوں کا سردار ہونے کا جو شرف آپ کو حاصل تھا، اور آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ نوش فرما کر کے آپ نے یہ شرف، یہ مقام اور مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو عطا فرما دیا۔ حضرات، عرب کے دستور کے مطابق جب بنی سعد کی چند عورتیں مکہ شریف میں بچوں کو لینے کے لیے گئی تو چند عورتیں تھیں، اسی میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی گئی تھی۔ حضرات، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں اور میرے ساتھ میرے شوہر نامدار اور میرا بیٹا حضرت عبداللہ بھی ساتھ تھا۔ ایک دراز گوش پر اور ایک لاغر کمزور اونٹنی پر ہم نے اس سفر کو طے کیا۔ خشک سالی کا عالم تھا، میری اونٹنی کے اندر اتنی جان نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ خود میری حالت ہو گئی تھی کہ میرا دودھ خشک ہو گیا تھا، میری بھی حالت خراب ہو گئی تھی، دودھ ہمارا سوکھ گیا تھا، یہاں تک کہ جو میرا بیٹا عبداللہ تھا اس کے پینے کے لیے دودھ بھی نہیں بچا تھا۔ میرا بیٹا تڑپتا رہتا تھا، میرا بیٹا اس جو ہے پیار کی شدت سے اور دودھ کی وجہ سے میرا بیٹا بہت ہی تکلیف میں رہتا تھا۔ اللہ اکبر، نہ رات کو نیند آتی نہ دن کو سکون ہوتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اسی طریقے سے میں نے اس سفر کو طے کیا۔ جب ہم مکہ شریف کی سرزمین پر پہنچ گئے، اللہ اکبر، کیونکہ مجھ سے پہلے تمام عورتیں مکہ شریف پہنچ چکی تھی اور انہوں نے تمام بیٹوں کو لے لیا تھا اور ایک بیٹا بچا ہوا تھا جس کو ہم اور آپ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی عورت نے نہیں لیا اور آپ ایک سفید کپڑے میں جو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور بہت ہی زیادہ بہترین کپڑا تھا، اسی کپڑے میں آپ لپٹے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاک دانے گیتی پر جلوہ افروز ہوئے تو ہم گنہگاروں کو یاد کیا اور سر کو سجدے میں رکھ کر کے ربی حبلی امتی کی صدائے بلند کی۔ حضرات، ہم گنہگاروں کو کس کس مقام پر کون کون سی جگہ
ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یاد کیا ہے. اگر کسی نبی نے اس طرح یاد کیا ہو تو مجھے بتاؤ. کسی نبی نے اپنی امت کو اس طرح یاد نہیں کیا ہے. حضرات حدیث پاک کے حوالے سے دو باتیں بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا. حضرات آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان سے رخصت ہو گئے اور آپ باہر ایک پہاڑی پر چلے گئے. جانے کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک غار میں جا کر کے تشریف رکھ لیے. اس کے بعد میں سر کو سجدے میں رکھا, ربی حبلی امتی کی صدائے بلند کی. صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں, وہ صحابہ اکرام اگر آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ دیکھے تو انہیں چین اور سکون نہیں ملتا تھا, انہیں اطمینان حاصل نہیں ہوتا تھا. جب آقا مولا کو دیکھا کہ وہ موجود نہیں ہیں, صحابہ اکرام حیران و پریشان ہو گئے, صحابہ اکرام بے چین ہو گئے. اب ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نکل پڑے. آپ فرماتے ہیں کہ میں تو ایک دیوانے کی طرح, میں تو ایک پاگل کی طرح اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر کسی سے پتہ پوچھتا تھا کہ اے پیارے مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ دے دے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں پر ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تھوڑی دور پر پہنچا تو مجھے ایک چرواہا نظر آیا. میں نے اس چرواہے سے پوچھا اے چرواہا کیا تو نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے؟ وہ چرواہا عرض کرتا ہے میں نے تمہارے نبی کو نہیں دیکھا, مجھے نہیں پتا تمہارے نبی کون ہیں, مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. بس اتنا مجھے پتا ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں میری بھیڑ اور بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے, چارہ چھوڑ دیا ہے. بس مجھے اتنا پتا ہے کہ ایک سامنے پہاڑی ہے, اسی پہاڑی کے اندر ایک غار ہے, غار کے اندر کوئی ایک انسان موجود ہے اور وہ اتنا رو رہا ہے, 3 دن سے رو رہا ہے لگاتار. اس کے رونے کی وجہ سے میری بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. بس مجھے اتنا پتا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اتنا سنا اس چرواہے سے تو آپ پہچان گئے یہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہوں گے, جو اس قدر اپنی امت کو 3 دن سے اس غار کے اندر یاد کر رہے ہیں اور ربی حبلی امتی کی صدائے بلند کر رہے ہیں. حضرات جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس غار کے اندر تشریف لے گئے, لے جانے کے بعد میں آپ نے اپنے نبی کو اٹھانا چاہا, آقا مولا کو اٹھانا چاہا, لیکن آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ اور زار و قطار رو رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ واپس پلٹتے ہیں. پلٹنے کے بعد میں تب تک تمام صحابہ اکرام کو پتہ چل جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو, حضرت عمر فاروق اعظم کو, حضرت عثمان غنی کو, مولا علی شیر خدا کو اور بھی صحابہ اکرام کو پتہ چل جاتا ہے. تمام صحابہ اکرام اسی غار کی طرف چل پڑتے ہیں. جانے کے بعد میں ہر کسی نے آپ کو اٹھانا چاہا, اسی میں حضرت سلمان فارسی بھی تھے. ہر کسی نے کوشش کر لی, ہر کسی نے منت و سماجت کر لی, یا رسول اللہ آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے. تمام صحابہ اکرام حیران و پریشان ہیں, 3 دن ہو گئے ہیں آپ کو دیکھ کر کے ہر کسی نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر. لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر بھی اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ایک کام کرو, کیونکہ ان کی عمر بہت ہی زیادہ تھی اور یہ عمر میں سب سے بڑے تھے. آپ نے ایک مشورہ دیا کہ ایک کام کرو, ایسے ہم سب کے آقا مولا سر کو سجدے سے نہیں اٹھائیں گے, ایک کام کرو واپس جاؤ. جانے کے بعد میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا لاؤ. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے منت و سماجت کریں گی تو یقیناً سرکار سر کو سجدے سے اٹھا لیں گے، کیونکہ حضرت فاطمہ کے بارے میں آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر کسی نے فاطمہ کو تکلیف دیا اس نے مجھے تکلیف دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے فرمایا سیدہ ظاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جاتا ہے اور آپ کے ساتھ میں حضرت حسنین کریمین بھی ہو جاتے ہیں، آپ حضرت حسنین کریمین کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں، لینے کے بعد میں اسی پہاڑی پر پہنچتی ہیں اور اس غار کے اندر تشریف لے جاتی ہیں۔ لے جانے کے بعد میں حضرت حسنین کریمین نے منت و سماجت کی اور سماجت کرنے کے بعد میں آپ نے کہا اے نانا جان سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، ہر کوئی پریشان ہے، مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا ہے، اے میرے نانا جان سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے۔ لیکن آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری باری تھی، آپ نے جب منت و سماجت کی کرنے کے بعد میں کہا اے بابا جان سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، آپ کے نواسوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، آپ کے نواسے بے چین اور بے قرار ہیں، تمام صحابہ اکرام بے چین اور بے قرار ہیں، مدینے کے اندر کوہرام مچا ہے، اے بابا جان آپ سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے۔ لیکن میرے سرکار زار و قطار رو رہے ہیں، میرے سرکار نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ آخرکار میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس چیز کا واسطہ دیا ہے کہ اے بابا جان آپ سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، ورنہ اگر آپ کی بیٹی نے سر کو سجدے میں رکھ دیا تو قیامت تک آپ کی بیٹی سر کو سجدے سے نہیں اٹھائے گی، اے بابا جان خدا کا واسطہ سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ آپ کی بیٹی سر کو سجدے میں رکھے گی، قیامت تک سر کو سجدے سے نہیں اٹھائے گی۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو سنا ہے، میرے آقا نے فوراً سر کو سجدے سے اٹھا لیا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے اللہ نے بنائی دوزخ کی آگ لیکن اللہ نے بنائی دوزخ کی آگ لیکن کہ رو رو کے آنسوؤں سے چاروں طرف سے یہ جو انوار آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ اگر تم نے خدا کا واسطہ نہ دیا ہوتا اور اس چیز کا واسطہ نہ دیا ہوتا کہ ہم سر کو سجدے میں رکھیں گے تو قیامت تک سر کو سجدے سے نہیں اٹھائیں گے، بیٹی اگر تم نے اس چیز کا واسطہ نہ دیا ہوتا تو تیرا بابا جان اس وقت تک سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک کہ اللہ رب العزت میری ہر امت کو میری تمام امت کو ہر فرد کو اللہ رب العزت جب تک بخشش اور مغفرت نہ فرما دیتا اس وقت تک میں اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتا۔ میرے پیارے بتاؤ اس طرح کس نبی نے اپنے امتی کو یاد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک بات کہہ کر کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، حضرات ہم سب کے آقا مولا نے
ہم گنہگاروں کو کیسے کیسے یاد کیا ہے، چاہے وہ شب قدر ہو، چاہے وہ شب معراج ہو، چاہے وہ شب اسرا ہو، چاہے وہ پہاڑی ہو، چاہے وہ غار ہو، چاہے وہ دن ہو، چاہے وہ رات ہو، میرے آقا مولا نے ہر لمحہ ہر پل ہم گنہگاروں کو یاد کیا ہے۔ تو ہم سب کو بھی ایک حق بنتا ہے کہ ہم سب بھی اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، آپ کے احکامات کو اپنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرے، اور جن جن باتوں سے منع فرمایا ہے اس سے باز آ جائیں۔ ایک بات بیان کر کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، شب معراج ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دولہا بنایا جاتا ہے۔ حضرت جبریل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب کا حکم ہے، وہ دیدار کا مشتاق ہے، یا رسول اللہ آپ وضو فرمائیے، 2 رکعت نماز ادا فرمائیے، اور 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں آپ کو دولہا بنا کر کے ایک بارات کی شکل میں، ایک جلوس کی شکل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم آپ کو لے چلیں گے۔ اللہ اکبر، جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دولہا بنا دیا جاتا ہے، دولہا بنانے کے بعد میں 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں حضرت جبریل میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ ایسا وقت ہے کہ پروردگار عالم نے تمام فرشتوں کو ہمارے ویلکم اور سواگت کے لیے ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے، اور تمام آسمانوں کو سجا دیا ہے، ہر چیز خوشیاں منا رہے ہیں، چرند و پرند خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا ہے، اللہ اکبر، لیکن یہاں پر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد میں میری گنہگار امت یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا نے دہنا قدم براق کے اوپر رکھنا چاہا، آپ اس کے اوپر سوار ہونا ہی چاہتے تھے، آپ نے اپنے قدم کو واپس لے لیا اور اپنی امت کو یاد کیا۔ حضرات، یہ براق کیا ہے؟ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ براق یہ برق سے بنا ہے۔ برق کہتے ہیں عربی زبان میں بجلی کو، کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کو برق کہتے ہیں۔ حضرات، آپ نے اس بجلی کو دیکھا ہوگا کہ جب یہ بجلی، اس کا کہیں پاور ہاؤس بھی ہوگا، ہو سکتا ہے جرول قصبہ میں ہو یا ہرچندہ میں ہوگا، خیر کہیں بھی ہو، میں یہ بات بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ برق ہے، یہ بجلی ہے۔ جب اس کو تمام گاؤں کے اندر، تمام شہر کے اندر روشنی کو پہنچایا جاتا ہے تو اس پاور ہاؤس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ استعمال کرنے کے بعد میں 1 منٹ کے اندر یہ روشنی، یہ لائٹ، یہ بجلی ہر کہیں پر پہنچ جاتی ہے۔ اس سے زیادہ کا وقت نہیں لیتی ہے، بلکہ اس سے کم ہی وقت لیتی ہوگی۔
اللہ اکبر، یہ انسان کی بنائی ہوئی جب بجلی کا یہ عالم ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو براق کو بنایا ہے، تو اس براق کا کیا عالم ہوگا؟ تو اس میں شک کی کیا بات ہے؟ اس میں اعتراض کرنے کی کیا بات ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کو ایک لمحے کے اندر جو ہے اس سفر کو طے کر لیا، واپس وہاں پر چلے بھی آئے، واپس زنجیر بھی ہلتی رہی اور وضو کا پانی بھی جو بہ رہا تھا وہ بھی بہتا رہا، اور آپ نے اسی لمحے کے اندر آپ نے جنت اور دوزخ کو بھی ملاحظہ فرما لیے۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس میں اعتراض کرنے کی کیا بات ہے؟ جب اس دنیا کی بنائی ہوئی بجلی کا یہ عالم ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچ سکتی ہے، تو براق کوئی اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی سواری ہے، تو یہ کیسے نہیں پہنچ سکتی ہے؟ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک لمحے میں کیسے نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ اس میں شک کی کیا بات ہے؟ اس میں اعتراض کرنے کی کیا بات ہے پیارے حضرات؟ تو یہ ایک نکتے کی بات تھی جو میں نے بتلا دیا۔ اب جب آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قدم کو واپس کر لیا، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ یا رسول اللہ کیا میری خدمت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے؟ میرے پیارے، میں اس بات کو صرف بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم گنہگار کے لیے ہم سب کے آقا مولا نے کیسے کیسے تکلیفیں برداشت کی ہے، کیسے کیسے مقام پر رات اور دن ہر لمحہ ہر پر ہم گنہگاروں کو یاد کیا ہے۔ میں صرف اسی بات کو بتلانا چاہ رہا ہوں۔ حضرات، جب آپ نے قدم کو واپس کر لیا، حضرت جبریل نے کہا کیا کوئی خدمت میں کمی رہ گئی ہے؟ آقا فرماتے ہیں اے جبریل، خدمت میں کوئی کمی نہیں رہ گئی، بلکہ اللہ نے میرے لیے ساری دنیا کو سجا دیا ہے، ہر چیز میرے لیے تیار کر رکھی ہے، لیکن اسی انعام و اکرام کے بیچ میں مجھے اپنی گنہگار امت یاد آ گئی ہے، اور مجھے یہ بات یاد آ گئی ہے کہ وہ پل صراط پر میری یہ گنہگار امت کیسے چلے گی، کیسے اس پل صراط کو پار کرے گی، اس کو کیسے برداشت کرے گی۔ اللہ اکبر، جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور 5000 سال کی مسافت ہے، 5000 سال اگر کوئی بندہ سفر کرے، اتنا کرنے کے بعد میں پھر اس پل صراط کو پار کر پائے گا، یہ اس کی مسافت ہے، یہ اس کا عالم ہے۔ میری گنہگار امت ہے، کمزور ہے، کیسے پار کرے گی؟ جب میرے آقا نے یہ سوچا تو آپ رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت جبریل سے فرمایا اے جبریل، جب تک تم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مجھے اس چیز کی پرمیشن نہ دلوا دو کہ پروردگار عالم میری ہر امت کو بخش دے، جب تک تم اس چیز کی اجازت نہ دلوا دو، اس چیز کی پرمیشن نہ دلوا دو، اس چیز کی گارنٹی نہ دلوا دو، تب تک میں اس براق کے اوپر سوار نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی یہ فرما ہی رہے تھے کہ اللہ رب العزت کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے، اور حضرت جبریل کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہ پیغام مسرت سنا دیا کہ اے جبریل، میرے حبیب سے کہہ دو میرا حبیب غمزدہ نہ ہو، میرا حبیب افسردہ نہ ہو، میرا حبیب تکلیف میں نہ پڑے، بلکہ تیری امت کو، اپنے محبوب کی امت کو میں اس طریقے سے گزار دوں گا کہ تمہاری امت کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار کی جب نظر پڑی تو پکار اٹھے پل سے اتارو راہ، گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ حضرات، بس میں اسی بات پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔